افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سوچ بدلیے، دوسروں کے متعلق اچھا سوچئے، ہر توہم پرستی، ہر شخصیت پرستی سے خود کو آزاد کیجئے، کیونکہ آپ کی ماں نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، اور آزاد وہی ہے جس کی سوچ آزاد ہے، ورنہ پرانے طور طریقوں سے تو صدیاں بھی بیت جائے تو کچھ نہیں بدلتا سوائے سال اور تاریخ بدلنے کے۔ حکیم الامہ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر ہو انقلاب پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ وہی شراب وہی ہائے وہ رہے باقی، طریقے ساقی و رسم کدو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ اگر انسان آج اور کل کے چکر سے نکل جائے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، ورنہ وہ غلام ہی رہتا ہے۔ موجودہ لمحہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، جس نے موجودہ لمحے میں جینا سیکھ لیا اس نے زندگی جینے کا ہنر سیکھ لیا۔ ہمارے پاس آج کا دن ہی ہے جس کا صحیح استعمال کر کے ہم اپنے آنے والے کل کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم اپنے آنے والے وقت کو بہتر بنا سکے تو پھر ہمارا گزشتہ کل یعنی کہ ماضی بھی سنہرا ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ جیسا کہ ہمارے اسلاف نے کیا تھا، انہوں نے مثبت انداز میں وقت سے بھرپور استفادہ کیا، اس لیے آج ہمیں اپنے شاندار ماضی پر فخر ہے۔ لہٰذا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صرف شاندار ماضی پر نہ بیٹھے رہے بلکہ اب ہم بھی کچھ کر کے دکھائے، ورنہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اقبال نے اس بات کو اپنے منفرد انداز میں کچھ یوں بیان کیا ہے: زمانے کی یہ گردش جاودانہ، حقیقت ایک تو باقی فسانہ، کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا، فقط امروز ہے تیرا زمانہ۔ ہمیں حالات کا رونا رونے کی بجائے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ رونے دھونے اور شکوہ شکایت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہو۔ میں اپنی باتوں کا اختتام ان الفاظ سے کرنا چاہوں گا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔